ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوة لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر رواه البيهقي. سنن بیہقی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث دعوۃ لا ترد: تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی: ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن: تین لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شبہ اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یعنی دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ تین لوگ کون ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: دعوت الوالد، والد کی دعا۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کی جائے تو اللہ رب العالمین والد کی دعا کو قبول کرتا ہے، والد کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے حق میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فکر مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ والد کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الصائم، دوسرے نمبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی دعا۔ پہلے نمبر پر والد کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ روزے دار یعنی روزے کی حالت میں کبھی بھی دعا کرے، چاہے صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، صبح سے لے کر کے روزہ افطار کرنے سے پہلے جب بھی اسے فرصت ملے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر کی دعا۔ جو آدمی گھر سے دور ہو، سفر کے دوران اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ مسافر پریشان حال ہوتا ہے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں سے دور ہوتا ہے، وہ ایک مصیبت اور ایک عذاب میں ہوتا ہے، کیونکہ سفر یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آدمی کو کھانے پینے کی تنگی، سونے جاگنے کی تنگی، اور پھر سفر کے درمیان کتنی مشکلات آتی ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر، ایسی گھڑی میں جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، اور روایت کو محدثین نے، اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس حدیث میں تین لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، والد کی دعا کو قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا کے طریقے کے مطابق ہو۔ مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دعا کے طریقے پہ کیا جائے۔
دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے، دعا کا جو سسٹم اور نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے پر دعائیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ناراض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ یہ عقیدے کا انتہائی خطرناک پہلو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ جو یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دعائیں کر رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میری نہیں سنتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ آدمی دعا کو دعا کے طریقے کے مطابق کرے، دعا کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کی مکمل پابندی کرے، اور اللہ رب العالمین دعائیں کرتا رہے، مسلسل دعائیں کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے دعا کی اور کل ہم یہ سوچ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ کل تک قبول ہو جانا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کس چیز کی کب ہماری ضرورت ہے اور کب وہ چیز ہمارے حق میں مفید ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز ہم کو مل جائے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کس چیز کی کب ہمارے حق میں ضرورت بہتر ہے، مفید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عطا کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ آج دعا کریں وہ دعا آج ہی قبول کی جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے اور کچھ دعاؤں کو اللہ رب العالمین مؤخر کرتا ہے، ٹال دیتا ہے، اور بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں اگر وقت لگتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذرا دیکھیے تو بہت بڑے نبی ہیں، بہت بڑے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی کی تھی، بڑی خصوصیات ہیں ان کی، بڑی قربانیاں ہیں ان کی، مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑھاپے میں قبول ہوئی، جوانی سے لے کر کے ایک لمبی مدت تک دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، نیک اولاد مجھے عطا کر، دعائیں کرتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، تب اللہ رب العالمین کی دعا کو قبول کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے دعائیں کر رہے ہیں؟ جوانی سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ بڑھاپے میں قبول ہو رہی ہے۔ تو ہمارے حق میں کون سی چیز زیادہ مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اولاد کے تعلق سے بہت فکر مند ہوتا ہے کہ مجھے جلدی اولاد مل جائے، لیکن دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ بدظن ہو جاتا ہے، اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو اولاد نہیں مل رہی ہے، یہ ہمارے حق میں بہت مفید ہے، یہ ہمارے حق میں بہت مفید ہے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اولاد ہم کو ملنی چاہیے جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کر دے، وہ اولاد آپ کے حق میں مفید نہ ہو، نافرمان بن جائے، باغی بن جائے، باپ کا قاتل بن جائے، پھر اللہ رب العالمین کسی چیز کو بہت تاخیر سے دیتا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی یہ سوچ رہا ہے مال مل جائے، آدمی بہت دعا کرتا ہے کہ اس کو مال مل جائے، مال مل جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو مال اگر دے دیا جائے تو آدمی مال کے فتنے مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اللہ تعالیٰ مال نہیں دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کو کب وہ چیز عطا کرتا ہے؟ جب اس کے حق میں زیادہ مفید اور زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو وہ انجام دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبول ہونے کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو تاخیر سے قبول کرتا ہے۔ جس چیز کو اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو وہ انجام دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی،
اپنی زندگی میں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کے لیے ایک ایسے رسول کو بھیج جو یہاں کے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنانے کے بعد یہ دعا کی تھی۔ جانتے ہیں دعا کب قبول ہوئی تھی؟ یہ دعا قبول ہوئی 4000 سال کے بعد۔ ہم مر گئے، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے جو دعا کی تھی وہ دعا بعد میں 4000 سال بعد دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو مکہ کا رسول بنا کر کے بھیجا، جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور مکہ کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے اور پورے عالم کے لیے رسول تھے۔ لیکن یہ دعا کب قبول ہوئی؟ سوچیے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 4000 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بہتر جانتا ہے اس چیز کو وہ انجام دیتا ہے۔ تو ہمیں ہماری دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو گھبرانے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں بکثرت دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی فتنے اور مصیبت سے اور ہر وبا اور بلا اور عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔